بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کریک ہائی اسکول سے آپ کی معلمہ سلمیٰ اعجاز اپنی جماعت دہم کے تمام طلباء و طالبات کو ایک دفعہ پھر اردو لازمی کی کلاس میں خوش آمدید کہتی ہیں۔ عزیز طلباء و طالبات، ہم نے اپنی گزشتہ کلاس میں شیخ سعدی کے عنوان سے مضمون کو آدھا پڑھا تھا، سمجھا تھا۔ مصنف کا تعارف اور حاصل مقصد بھی میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا تھا۔ اس وقت ہم سبق کی آگے کی عبارتیں پڑھتے اور سمجھتے ہیں۔ سبق کی اس عبارت میں شیخ سعدی کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ آپ کی شہرت کی وجہ عالم ہونے کی حیثیت کے ساتھ ساتھ شعراء کی جماعت میں بھی تھی۔ آپ نہ صرف بہت بڑے عالم تھے بلکہ بڑے شاعر بھی تھے۔ آپ کی تحریریں پڑھ کر اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آپ ایک تحقیق نگار، محقق اور بڑے پائے کے عالم بھی تھے۔ آپ کی خدمات تحقیق اور ریسرچ میں بھی بے مثال ہیں۔ کئی جگہوں پر شیخ سعدی کے فقہا اور زہاد سے بحث و مناظرے بھی ہوتے تھے۔ فقیہ کہتے ہیں علم فقہ کے عالم کو۔ فقہا سے مراد فقیہ کی جمع ہے اور فقہ کہا جاتا ہے علم دین یا احکام شریعت کو۔ زہاد کا مطلب زاہد کی جمع ہے۔ اصل لفظ زاہد کے معنی ہیں متقی، پرہیزگار، اور زہد سے مراد پرہیزگاری اور تقوی پر چلنے والے کے ہیں۔ ان فقہا اور زہاد سے کسی بھی شرعی مسئلے پر جو بھی بحث و مباحثہ یا مناظرہ و مقابلہ ہوتا تھا، آخر میں شیخ سعدی کی رائے کو ہی اہمیت دی جاتی تھی اور آپ کی بات کو تسلیم کر لیا جاتا تھا۔ ایک دفعہ شام یا عراق کا واقعہ بیان کیا گیا ہے جہاں کسی مجلس میں شیخ سعدی انتہائی سادگی کے ساتھ اور عام سے غریبانہ لباس میں چلے آئے تھے۔ وہاں پر جو ملازمین اور خادم تھے اس مجلس میں، انہوں نے شیخ سعدی کو جھڑک کر ڈانٹ کر وہاں سے اٹھا دیا، کیونکہ اس مجلس و محفل میں سب نے بہترین اور عمدہ لباس پہنا ہوا تھا۔ آپ کو وہاں سے اٹھا کر محفل کے آخر میں مشکل سے بیٹھنے کی جگہ مل پاتی ہے۔ وہاں جس مسئلے پر گفتگو ہو رہی تھی وہ مسئلہ وہاں بیٹھے ہوئے علماء اور فقہا سے کسی صورت بھی حل نہیں ہو پا رہا تھا، تو آپ نے محفل کے آخر میں بیٹھے ہوئے بلند آواز میں سب کو مخاطب کر کے کہا کہ مجھے اگر اجازت دی جائے تو میں اس مسئلے کے بارے میں کچھ کہہ سکوں۔ آپ کو اجازت دی گئی۔ آپ نے بڑی خوبی اور عمدگی سے اسے بیان کر کے حل پیش کر دیا۔ ہر طرف سے تعریف اور شاباش و آفرین کی آوازیں آنے لگیں۔ وہاں کے قاضی نے اپنی مسند کرسی چھوڑ دی، خالی کر دی اور اپنے سر سے دستار و عمامہ اتار کر شیخ سعدی کے سامنے رکھ دیا۔ شیخ سعدی نے فرمایا، اس قاضی کے اس عمل پر کہ مجھے تمہاری دستار یا عمامہ نہیں چاہیے، کیونکہ یہ دستار غرور اور تکبر کا ہتھیار و اوزار و آلہ ہے، جسے اگر میں نے بھی اپنے سر پر اسی طرح سجا لیا جیسے تمہارے سر پر یہ دستار سجی ہوئی تھی، یہ دستار یا عمامہ سجا ہوا تھا، تو مجھے اس عمامے کو پہننے کے بعد
لوگ غریب اور حقیر نظر آئیں گے۔ میں بھی سادہ کپڑوں اور پھٹے پرانے لباس پہننے والوں کو دیکھ کر منہ بنایا کروں گا، ناک چڑھایا کروں گا۔ اس لیے تمہارا یہ عمامہ مجھے نہیں چاہیے۔ میں مغرور ہونا اور تکبر میں مبتلا ہونا نہیں چاہتا۔ سبق کی اس عبارت میں شیخ سعدی کے بارے میں معلومات فراہم کی گئی ہیں کہ آپ عبادت و ریاضت میں بھی پیچھے نہ تھے۔ 14 حج آپ نے پیدل کیے تھے، بغیر ساز و سامان کے تکلیفیں برداشت کرتے ہوئے آپ سفر کیا کرتے تھے۔ اپنی کتاب گلستان میں انہوں نے ذکر کیا ہے کہ ایک دفعہ ان کے پیروں میں جوتی نہیں تھی۔ جوتی خریدنے کے لیے آپ کے پاس پیسے بھی نہیں تھے۔ غمگین حالت میں کوفے کی جامع مسجد پہنچ گئے۔ وہاں آپ نے ایک شخص کو دیکھا جس کے پیر ہی نہیں تھے۔ اس وقت آپ نے خدا کا شکر ادا کیا اور اپنے ننگے پاؤں کو ہی غنیمت سمجھا۔ شیخ سعدی نے خود مختار سلطنتوں اور وہاں کے بادشاہ و سلاطین کے چال و چلن کو دیکھ کر بہت آزادانہ طریقے سے ان کے بارے میں، ان کی اخلاقی بدحالی، ان کے عیب اور ان کی برائیوں کو کھل کر بیان کیا ہے۔ آزاد ریاستوں میں اس طرح اس زمانے کے بادشاہوں، ان کے رنگین مزاجوں اور بد چلنیوں کو اس طرح بیان کرنا اس زمانے میں اتنا آسان نہیں ہوتا تھا، مگر آپ نے جس طرح ان کے بارے میں لکھا ہے، ان پر تنقید کی ہے، کسی کی بھی ہمت و جرأت نہیں ہو سکی کہ آپ کو کچھ کہا جاتا یا کسی طرح کی کوئی باز پرس کی جاتی۔ سبق کی اس عبارت میں شیخ سعدی کی زندگی سے متعلق اس بات کو بیان کیا گیا ہے کہ اتابک ابو بکر جو علماء کی مخالفت کرتا تھا، علماء کو پسند نہیں کرتا تھا، زاہدوں اور عبادت گزاروں کو مانتا اور پسند کرتا تھا، اس کو سمجھانے کی غرض سے شیخ سعدی نے اپنی کتابوں گلستان اور بوستان میں بہت سے چھوٹے قصے بیان کیے ہیں کہ ایک درویش جو کہ بہت ہی سادہ زندگی بسر کرتا تھا، جنگل میں رہتا تھا، ایک دن ایک بادشاہ اس کے پاس گیا اور اسے بہترین کھانے، نفیس و عمدہ کپڑے، خدمت کرنے کے لیے کنیزیں مہیا کر دیں، ہر طرح کی آسائشیں اسے فراہم کر دی گئیں۔ کچھ دنوں بعد ہی اس شاہ صاحب درویش نے صحت بنا لی، ان کا رنگ نکھر گیا، حلیہ بدل گیا۔ بادشاہ پھر ایک دن چلتے چلتے اس سے ملنے چلا گیا تو اسے بدلے ہوئے روپ میں دیکھ کر خوش ہوا اور کہنے لگا کہ مجھے علماء اور زہاد سے بہت محبت ہے، ایسی محبت کسی اور سے میں نہیں کرتا۔ بادشاہ کی بات سن کر اس کے وزیر نے کہا کہ حضور والا، دوستی اور محبت کی یہ شرط ہونی چاہیے کہ دونوں یعنی علماء اور زہاد کے ساتھ برابر بھلائی کی جائے۔ اس لیے علماء، عالموں، استادوں، پڑھے لکھوں کو روپیہ پیسہ اور دولت دینی چاہیے تاکہ وہ آسانی سے اپنی ریسرچ میں، درس و تدریس میں، لکھنے لکھانے، تصنیف و تالیف میں مصروف رہ سکیں، اور زاہدوں
یعنی متقی اور پرہیزگار اور درویش لوگوں کو کچھ نہیں دینا چاہیے تاکہ وہ یکسوئی سے اللہ کی عبادت میں مصروف رہ سکیں، اپنے زہد و تقوی پر پابند اور قائم رہ سکیں۔ دولت اور پیسہ زاہدوں کو خدا کی عبادت سے دور کر دیتا ہے، وہ عیاشی کی طرف لوٹ آتے ہیں، جبکہ عالم اور علماء پیسے کو علم پھیلانے کے لیے، ریسرچ کرنے کے لیے اور کتابیں لکھنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ آخر میں سبق کے ایک بہت ہی سبق آموز واقعہ درج کیا گیا ہے کہ شیخ سعدی دمشق کی جامع مسجد میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کی مزار پر تشریف فرما تھے۔ عرب کا ظالم بادشاہ جو بے انصافی کی وجہ سے بہت مشہور تھا، نماز کے بعد فارغ ہو کر شیخ سعدی کے پاس گیا اور ان سے کہا کہ مجھے لگتا ہے میرا دشمن مجھ پر ایک سخت اور برا حملہ کرنے والا ہے، آپ میرے لیے دعا کریں۔ شیخ سعدی نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا کہ اپنی کمزور رعایا یعنی عوام پر رحم کیا کر تاکہ ان کی دشمنی سے بچ سکے۔ جو برائی کا اور بدی کا بیج بو دیتا ہے اور پھر وہاں سے نیکی پھوٹنے کی امید کرتا ہے، وہ غلط ارادہ اور خیال رکھتا ہے اور بیکار کی امید لگا کر بیٹھتا ہے۔ ہمیشہ نیکی کرو، نیکی پھیلاؤ، بدی اور برائی کرنے کا انجام بھی برائی اور دشمنی ہی ہوتا ہے۔ تم ظلم کرو گے تو جواب میں نفرت اور دشمنی حاصل کرو گے، اس لیے ظلم اور ناانصافی کرنے کے بعد اچھے کی امید نہ رکھو۔ عزیز طلباء و طالبات، اس وقت آپ کے سامنے جماعت دہم کے لیے دیا جانے والا تحریری کام درج ہے۔ میں آپ کے سامنے ان سوالات کو پڑھتی ہوں۔ پہلا سوال، آج کل زہد و تقوی کے بجائے انسان دولت سے پہچانے جاتے ہیں، اس عمل سے زاہدوں پر کیا اثر پڑتا ہے؟ امید کرتی ہوں آپ کو یہ سوال سمجھ آیا ہوگا کہ زہد و تقوی کے بجائے آج کا انسان مادہ پرستی اور دولت سے پہچانا جاتا ہے، یعنی جو زہد و تقوی پر، پرہیزگاری پر، عبادت گزاری کے راستے پر چلنے والے لوگ ہیں، ان کی عزت اور رسپیکٹ نہیں کی جاتی، بلکہ انسان کو پرکھنے کا آلہ اور پیمانہ کیا ہے؟ اس کی دولت۔ تو ان چیزوں کو دیکھ کر جو زاہد ہیں، تقوی پر چلنے والے ہیں، ان پر کیا اثر پڑتا ہے؟ یہ سوال ہے۔ اب یقیناً آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ دوسرا سوال، عالم اور درویش میں کیا فرق ہے؟ وضاحت کریں۔ اگلا سوال، شیخ سعدی نے امامہ کو غرور کا اوزار کیوں کہا ہے؟ وضاحت کریں۔ شیخ سعدی نے قاضی شہر کا امامہ کیوں نہیں پہنا، لینے سے کیوں انکار کر دیا؟ پانچواں سوال، جس نے بدی کا بیج بویا اور نیکی کی امید رکھی، اس نے لغو خیال پکایا اور بیہودہ امید باندھی۔ درج بالا جملے کی وضاحت کریں۔ امید کرتی ہوں تمام طلباء و طالبات سے کہ اس سبق سے متعلق ترتیب دیے جانے والے تمام سوالات کی مشق کو آپ سب اچھے طریقے سے سمجھ پائے ہوں گے، اور سبق کو سمجھتے ہوئے
شروع میں حاصل مقصد کو بھی آپ لوگوں نے پڑھا. ان تمام چیزوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے آپ بہت عمدگی اور احسن طریقے سے ان سوالات کی مشق کو اپنی اردو ادب کی کاپی یا رجسٹر پر مکمل کرنے کی کوشش کریں گے.